ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت مختلف موضوعات پر بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک اہم ترین بحث ہے وقف ترمیمی بل کی، جو کہ جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جے پی سی کی میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جے پی سی کی میٹنگ میں کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں، کس طرح کی بحث ہو رہی ہے، کیا دلائل دیے جا رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کس طرح کے فوائد بتا کر کے مسلمانوں کے لیے حاوی ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو کسی بھی طرز پر سامنے اور اس کو قبول کروا کر کے پاس کرانے کی کوششوں کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس پر ہر ایک کو نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کو جے پی سی کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا تھا، جو کافی ہنگامہ خیز رہا۔ میں آج کی صرف اسی موضوع پر پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس میٹنگ میں کیا ہوا وہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اور ادارے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ ناظرین گرامی، بی جے پی اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے درمیان گرما گرم بحث ہونے کی خبر ہے دوسرے اجلاس میں بھی۔ اس اجلاس میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو جیل میں ڈال کر افغانستان اور اکھنڈ بھارت کا بھی ذکر کیا گیا۔ جو جیل میں ہے کیجریوال کا، ان کا بھی، افغانستان کا بھی، اکھنڈ بھارت کا بھی، اس کے تذکرے ہوئے۔ حکومتی رویے سے ناراض اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ اجلاس سے کچھ دیر کے لیے واک آؤٹ بھی کیے۔ مسلم تنظیموں نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ جے پی سی کا آئندہ اجلاس اگلے ماہ 5 اور 6 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ آئی این ایس کے حوالے سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اجلاس کے دوران بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے جہاں حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ پر بے قابو ہو کر بارہا ٹوکنے اور بولنے نہ دینے کا الزام کیا، یعنی بولنے نہیں دے رہے تھے، بار بار ٹوک رہے تھے جب کبھی بھی جو ہے حزب اختلاف کے ارکان جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپوزیشن کے لیڈران جن میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ جبکہ حزب اختلاف کی جانب سے بی جے پی پر منمانی کرنے، جمہوری عمل کی خلاف ورزی کرنے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ پر ذاتی تبصرے تک کرنے کا الزام عائد کیا۔ یعنی جو ہے بحث جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو کس طرح سے بی جے پی کے ارکان اپوزیشن کے ارکان کو ذاتی تجزیے کرتے ہیں، اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے دوران بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دلیپ سائکیا اور عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کے درمیان گرما گرم بحث بھی ہوئی۔ دہلی کی مثال دیتے ہوئے سنجے سنگھ نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نہ تو آئین کے معنی سمجھتی ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتی ہے، بلکہ وہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنے میں مصروف ہے۔ سائکیا اور سنگھ کے درمیان دہلی کی صورتحال، عام آدمی پارٹی لیڈروں کی گرفتاری، لیفٹیننٹ گورنر کے کام اور بل میں کلکٹر کو دیے گئے اختیارات پر طویل بحث ہوئی۔ اجلاس کے دوران دیگر ارکان پارلیمنٹ کے درمیان بھی وقف کے حقوق اور کلکٹر کے اختیارات پر تیکھی بحث ہوئی۔ یہ آئی ایم ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے جے پی سی صدر جگدمبا پال کو بل کے خلاف احتجاج میں اور ایک تحریری نوٹ دیا۔ اجلاس کے دوران اسد الدین اویسی اور ابھیجیت گنگوپادھیائے کے درمیان بھی گرما گرم بحث ہوئی۔ اویسی نے گنگوپادھیائے کی ذاتی ریمارکس کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ اجلاس میں ایک ایسا وقت آیا جب حکومتی رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں اجلاس سے ہی واک آؤٹ کر گئیں۔ دراصل مسلم تنظیم کی جانب سے پیش ہونے والے ایک وکیل نے اس سے قبل جے پی سی میں بل کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا تھا، لیکن جب انہوں نے دوسری بار بولنا شروع کیا تو انہیں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ وہ دوبارہ نہیں بول سکتے۔ اس کے خلاف اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کھڑے ہو گئے۔ اسد الدین اویسی، یہ راجہ، عمران مسعود، محمد عبداللہ، اروند ساونت سمیت حزب اختلاف کے بہت سے اراکین پارلیمنٹ نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا، حالانکہ وہ تھوڑی دیر بعد اجلاس میں واپس آ گئے۔ اجلاس میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس پر اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ طنز کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ایک افسر اس بل کے فوائد شمار کر رہے تھے جو بی جے پی کے تھے، ان کے منہ سے غلطی سے آغا خانی برادری کی بجائے لفظ افغانی نکل گیا۔
وہ کہنا چاہتے تھے کہ اس بل سے مسلم سماج کے دیگر پسماندہ طبقات جیسے بہرا اور آغا خانی کو فائدہ پہنچے گا، لیکن غلطی سے ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اس بل سے افغانیوں کو فائدہ پہنچائے گا، جس پر اپوزیشن ارکان نے طنز کرتے ہوئے سوال کیا، یہ بل ہندوستان کے لیے ہے یا اکھنڈ بھارت کے لیے؟ مسلم تنظیم کی جانب سے جے پی سی کی میٹنگ میں بلائی گئی آل انڈیا سنی جمعیت علماء نے بل کی مخالفت کی اور کہا کہ وقف قوانین میں ترمیم کو قبول نہیں کرتے، وقف مسلمانوں کا معاملہ ہے اور حکومت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی دوران انڈین مسلم فار سول رائٹس تنظیم نے بھی جے پی سی کے سامنے بل میں ترمیم کی مخالفت کی۔ تنظیم کے صدر سابق رکن پارلیمنٹ محمد ادیب نے اس بل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ پوری کارگزاری ہے جو دوسری جے پی سی کے میٹنگ میں سامنے آئی اور الگ الگ طرح کی، اور اس پر لگاتار ہر مسلمان کو جو بل کے سلسلے میں جو تفصیلات آ رہی ہیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،